السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کا میزبان حارث خلیق اور وہی پوڈ کاسٹ کا سلسلہ جو وائس آف امریکہ آپ کے لیے پاکستان کے 75 سال کے موقع پر لے کر آیا ہے۔ اس میں ہم جو قیام پاکستان کے 75 سال 1947 سے 2022 تک اس کا ایک جائزہ 75 سال کا، اور ساتھ ساتھ جو اس وقت کی تازہ صورتحال ہے ہمارے ادب میں، فنون لطیفہ میں، ثقافت میں، کھیل میں، سیاست میں، سماج میں، ان تمام چیزوں کا ایک جائزہ لیتے ہیں۔ اور کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ان شعبوں کے، جن شعبوں پہ ہم گفتگو کریں، ان کے جو ماہرین ہیں یا جو ان میں ممتاز ترین لوگ ہیں یا جو اس وقت صف اول میں ہیں، ان سے آپ کی ملاقات کرائیں اور آپ کی بات کرائیں۔ آج کے جو موضوع ہے وہ ہے ہماری زبانوں کا ادب۔ ہماری زبانوں سے مراد میری یہ ہے کہ ہم نے ویسے تو پاکستان کے جو تمام صوبے ہیں، وفاقی اکائیاں ہیں، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر سمیت، یعنی وہ وفاقی اکائیاں تو نہیں لیکن وہ بھی پاکستان کا حصہ شمار ہوتے ہیں علاقے، ان سب سے متعلق علیحدہ علیحدہ پروگرام بھی ہم نے کیے ہیں، اور ان میں بھی ادب پر گفتگو ہوئی ہے۔ جیسے جو خیبر پختونخوا کے 75 سال کا پروگرام ہے، اس میں پشتو ادب کا کافی تذکرہ ہوا ہے، پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی اسی طرح ہوا ہے۔ لیکن جو ایک عمومی صورتحال ہے ہماری زبانوں کے ادب میں، اس پر گفتگو کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں جناب افضل ہزاروی۔ افضل ہزاروی صاحب ہندکو کے شاعر ہیں، اور میں بہت ممنون ہوں افضل صاحب کہ آپ نے وقت نکالا اور تشریف لائے۔ اور ساتھ ساتھ وحید نور بلوچ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، جو بلوچی کے شاعر بھی ہیں اور اردو کے شاعر بھی ہیں، اور دونوں میں جو اس وقت جو ہماری کنٹمپریری جو سچویشن ہے، جو لٹری لینڈسکیپ جسے ہم کہتے ہیں، ادبی منظرنامہ ہے، اس پر ایک نمایاں ان کی حیثیت ہے۔ اور میں وحید نور صاحب آپ کا بھی بہت ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور موضوع آپ کے سامنے ہے۔ اگر وحید آپ اجازت دیں تو میں افضل صاحب سے گفتگو کی ابتدا کروں۔ افضل صاحب، ادب پہ آنے سے پہلے اور ہماری زبانوں میں جو لکھا جا رہا ہے، ہندکو میں خاص طور پر، اور میں نے سوچا بھی ہے کہ ہندکو اور بلوچی کے ادیب اگر ساتھ ہوں تو وہ زیادہ مناسب اس لیے ہے کہ دیگر جو زبانیں ہیں ہماری، خیر ترجیحات میں تو معذرت کے ساتھ ریاست کے اور اشرافیہ کے وہ بھی شامل نہیں، مگر ان کا تذکرہ پھر بھی ہو جاتا ہے۔ صحیح بات جی۔ آپ بھی، لیکن مجھے ذاتی ایک سوال آپ سے یہ کرنا تھا کہ آپ نے بھی شاعری اپنی ماں بولی میں نہیں شروع کی، پہلے آپ اردو میں شعر کہتے تھے، تو یہ کیسے آئے ہندکو کی طرف؟ جی، یہ بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ میں 85 سے 1985 سے میں اردو میں شاعری کر رہا ہوں اب تک۔ آپ نے ہندکو کا سوال کیا تو چونکہ میں کراچی میں، مجھے تقریباً کوئی نصف صدی ہو گئی ہے، میری ریٹائرمنٹ بھی یہیں ہے اور یہیں میں رہا، اور میں ایک ہندکو کلچر سے، ماحول سے تھوڑا سا کٹ گیا، ادبی۔ یہاں کوئی ایسا ماحول نہیں ہے ہندکو کا، یا کوئی اور دوسرا تیسرا بندہ ہو جو، تو یہ سارا جو ہندکو ادب ہے، یہ آپ کو تو پتہ ہے ہزارہ ڈویژن میں ہی یہ سب کام ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا کے ہزارہ ڈویژن، بالکل، اور پھر پشاور تک آگے چلے جائیں، پھر ڈیرہ اسماعیل تک، کوہاٹ تک چلے جائیں، لیکن میں صرف ہزارہ ڈویژن کی بات کروں گا۔ لکھنے کا جہاں تک سلسلہ ہے، وہ تو اگر میں کہوں کہ بنیادی طور پر یعنی مجھے ورثے میں بھی یہ کہہ سکتے ہیں، میرے دادا بھی ہندکو کی زبان کے شاعر تھے، میرے دادا گلزمان تنولی کے نام سے، گلزمان تنولی صاحب۔ جی۔ تو لکھا ہوا میرے پاس تو بہت کچھ تھا، لیکن کوئی ایسے مواقع نہیں تھے، کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا ایسے جڑنے کا۔ تو جب سے سوشل میڈیا آیا، اس نے میری مشکل آسان کر دی۔ تو سوشل میڈیا سے میں متعارف ہوا، ہزارہ ڈویژن کے ادیب یا شاعر جتنے بھی ہیں ان سب سے متعارف ہوا، ان سے میرے روابط ہوئے، بات چیت ہوئی، اور تھوڑا بہت ادب مجھے پتہ چلا کہ کیا کام ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے۔ وہاں سے پھر یہ سلسلہ ہوا۔ میرے پر لکھا ہی تھا، اس میں سب سے مین پرابلم یہ تھی، ہندکو میں املا کا بڑا مسئلہ تھا۔ ہندکو میں اپنا رسم الخط نہیں ہے کوئی، تو املا کا بڑا مسئلہ تھا، اور املا لکھنے میں بڑی دشواری آتی تھی۔ تو کچھ ایسے، اور پھر اس میں اگر شاعری کی بات کریں ہم، تو اس میں کیونکہ ہندکو کی اپنی بہر نہیں ہے، کوئی بھی بحریں نہیں ہیں۔ اردو کی مستعمل بحریں جو ہیں، ان میں بہت سے شعراء نے لکھا، کوشش کی انہوں نے، لیکن اس کے بعد پھر جو ہے سمجھ لیں آپ ردھم پہ یا آہنگ پہ ہی شاعری جو ہے وہ ہو رہی ہے، اسی طرح چل رہا ہے سلسلہ۔ تو جب میں نے دیکھا کہ اتنا کام میرے رابط ہوئے، تو پھر میں نے فیس بک کے حوالے سے اس سے پھر ابتدا جو کی،
ان سے رابطہ ہوا، پھر میں نے اپنے کلام کو وہاں شیئر کرنا شروع کیا. زیادہ نہیں، کوئی کم از کم نہیں تو 6-7 سال کا عرصہ ہے جب میں جڑا ہوں. کافی دیر سے خاصا کلام آپ کا سامنے ہے. تو اس میں کافی دیر سے جڑا ہوں، یہ بات تو ہے، کیونکہ مجھے کوئی ایسا ذریعہ مل نہیں رہا تھا کوئی ایسا. تو جب میرے روابط ہو گئے، میں نے دیکھا میری حوصلہ ہوئی. خالد یحییٰ صاحب ہیں پروفیسر، ان کی بہت سی کتابیں آئیں، ان کا حوالہ میں دوں گا یہاں. تو انہوں نے بڑی میری حوصلہ افزائی کی. وہ بہت حوصلہ افزائی کرتے ہیں، کوئی اپنی زبان ہندکو میں خاص طور سے جو بھی لکھتے ہیں. پھر اور اسی طریقے سے سلطان سکون صاحب ہیں، بڑا نام ہے ہندکو میں. آصف ثاقب صاحب ہیں، بہت بڑا نام ہے. تو یہ جو لوگ ہیں ان سے جب جڑے، سید ماجد شاہ صاحب ان سے جڑے، تو پھر پتہ چلا، تو پھر مجھے تھوڑا حوصلہ ہوا، تو میں نے یہ ابتدا پھر شروع کر دی. اور پھر افضل ہزاروی صاحب، ہندکو میں اس وقت موضوعات شاعری میں کیا زیر بحث ہیں، اور نثر میں بھی، چونکہ آپ دونوں سے واقف ہیں؟ اصل میں کتابیں تو اس میں جو تھوڑی بہت میری معلومات ہے اس میں، اگر میں تھوڑا سا ایک خلاصہ پیش کروں تو جی، جہاں تک میں ابتدا کروں گا ناول سے، تو ناول ہزارہ ڈویژن میں پہلا ناول سید ماجد شاہ صاحب کا ابھی آیا حال ہی میں، سال ہوا ہے میرے خیال سے، بلدہ دیوا. جی. لیکن اگر ہم اوور آل بات کریں، پشاور سائڈ یا ادھر چلے جائیں، تو اس سے قبل 4 ناول آ چکے ہیں. ایک حسام حر صاحب نے لکھا ہے اور 3 نذیر بھٹی صاحب کے لکھے ہوئے ہیں. جی. لیکن ہزارہ میں پہلا ناول سید ماجد شاہ صاحب کا ہے. جی. تو افسانے جہاں تک ہے، انہوں نے افسانے بھی لکھے. ان کا ایک مجموعہ ہے اور عشق کے نام سے، ہندکو. جی. وہ علامتی افسانے، زیادہ تر علامتی افسانے ہیں ان کے. اور عشق لکھا انہوں نے. اور پھر اس میں میں نے ذکر کیا تھا خالد یحییٰ صاحب، ان کا افسانوں کا مجموعہ بھی آیا ہے. اچھا، اس کے بعد پھر ہیں ناصر داؤد صاحب، ان کا بھی افسانوں کا مجموعہ آیا ہے. خواتین لکھنے والی ہیں کوئی؟ خواتین ابھی کھل کر سامنے نہیں آئی ہیں. اچھا. پھر مہتاب شاہ، شاید جانتے ہوں گے، نور بھائی بھی جانتے ہوں گے. مہتاب شاہ کراچی میں تھے، ابھی تو سیٹل ہو گئے وہاں. تو انہوں نے ہندکو میں بڑا کام کیا، اسٹیج کے حوالے سے بھی، فلم کے حوالے سے بھی. لیکن ادب کی طرف آئے تو انہوں نے بھی افسانوی مجموعہ ان کا آیا مہتابیاں. ٹھیک. افسانوں پہ انہوں نے کام کیا. تو اس طریقے سے پھر زیادہ جو کام ہوا ہے وہ غزل پہ ہوا ہے، اور وہ اردو کی بہور میں ہوا ہے. اردو کی بہور ہے، یا پھر جو میٹر ہوتا ہے سامعین اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. اس میں بڑی مشکل یہ پیش آتی ہے. شروع میں نے بھی بیر متقارب میں کوشش کی، لیکن بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پھر ردھم اور آہنگ پہ مجھے بتایا خالد یحییٰ صاحب نے. تو اسی طریقے سے یہ کام چل رہا ہے. لیکن ہندکو کا اپنا عروج، ہندکو کا، میں یہ بات کہنے والا تھا، ہندکو کا اپنا عروج نہیں ہے. اچھا. مجبوری یہی ہے. لیکن اتنا پرانا کلچر ہے، اور اتنی بولیاں، اور جی بہت ایک، اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں کتنی قدیم ہے. ڈاکٹر الہی بخش عوان صاحب ہیں، انہوں نے 1950 میں انگلینڈ سے PhD کیا لسانیات میں، ہندکو لسانیات میں. تو بقول ان کے ہندکو زبان جو ہے وہ 550 سال قدیم ہے. ایک ریسرچ جو کی وہ بشیر سوز صاحب نے، ان کے مطابق کہ 150 سال ہیں اس کے. اچھا، پھر ہم ایک اور ریسرچ سامنے آتی ہے تو وہ اس میں پتہ چلتا ہے کہ جی 1920 سے ہندکو ادب جو شروع ہوا، اس میں ایک گوہر رحمان صاحب ہیں، ان کا ایک دیوان سامنے آتا ہے. اور وہ دیوان جو ہے وہ 4 زبانوں میں ہے. اس میں ہندکو بھی ہے، اردو ہے، اس میں فارسی ہے، اس وقت فارسی کا زیادہ ہوتا تھا. پھر ایک گوجری زبان ہے اور ہندکو. میں اب وحید صاحب کی طرف چلوں گا. بہت شکریہ افضل صاحب، آپ نے بہت معلومات میں اضافہ کیا. اور وحید، نور صاحب ذرا سندھ اور بلوچستان کی طرف آتے ہیں. جی. شمال سے. جی. تو اس وقت بلوچی ادب میں، اچھا اس سے پہلے انہوں نے سوشل میڈیا کا ایک حوالہ دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ افضل صاحب نے بہت ہی ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ سوشل میڈیا کے سبب سے ان کو وہ ان معلومات تک رسائی ہوئی ہندکو ادب سے متعلق جن سے یہ کٹ گئے تھے کراچی میں رہائش پذیر ہونے کی وجہ سے. حالانکہ کراچی میں ایک بہت بڑی آبادی ہے جس کی مادری زبان ہندکو ہے، مگر ظاہر ہے کہ چونکہ شہر میں رابطے کی زبان مختلف ہے تو لوگ کٹ جاتے ہیں. مجھے ذرا جو میرا بنیادی سوال تھا وہ یہ کہ اس وقت بلوچی ادب کی کیا صورتحال ہے. ہم 75 سال کے جائزے پہ آپ کے ساتھ میں بعد میں جاؤں. ٹھیک ہے. بلوچی ادب کی کیا صورتحال ہے، براہوی ادب کی کیا صورتحال ہے، چونکہ آپ اس سے بھی واقف ہیں، اور
آپ سندھ سے بھی واقف ہیں. سندھ پہ ویسے ہم جو سندھ سے متعلق پوڈ کاسٹ ہے اس میں گفتگو ہم نے کی ہے, لیکن آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس پر بھی روشنی ڈالیں, کرنٹ ٹرینڈز کیا ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ سوشل میڈیا کا کیا رول ہے ہماری جو قومی زبانیں ہیں یا جو پاکستان میں بولی جانے والی زبانیں ہیں ان کے فروغ میں. سب سے پہلے تو میں آپ کی اسی بات کا جواب دینا پسند کروں گا کہ سوشل میڈیا کا کیا رول ہے. سوشل میڈیا نے تو واقعی ایک انقلابی چیزیں سامنے لائی کہ وہ تمام لوگ, میرے جیسے لوگ جو بلوچی کتاب تک دسترس نہیں رکھتے تھے, پہلے بلوچی رسائل تک دسترس نہیں رکھتے تھے, تو سوشل میڈیا کے توسط سے ہم نے ان سب کو پڑھا, تو ہم ان کو واقف ہوئے ان کے نام سے. اس کے علاوہ پھر آپ نے جو بات کی کہ بلوچستان میں اس وقت کیا لکھا جا رہا ہے, بلوچستان کا مستقبل ادب میں بہت تابناک ہے. میں جو دیکھ رہا ہوں, اچھا اگر میں منیر بادینی کا ایک نام لوں کہ جو فکشن رائٹر ہیں, تو منیر بادینی صاحب نے 158 ناول لکھے ہیں. 158 ناول میں سمجھتا ہوں نہیں ہوں کہ کسی نے اور نے اب تک لکھے ہوں گے. میں نے جب یہ بات, ہمارے ایک دوست تھے, ہم گوادر میں تھے, وسعت اللہ, تو ان کو بتائی تو انہوں نے مجھے کہا مجھے نام بتاؤ, مجھے یقین نہیں آ رہا ہے 100 ناول 58 صاحب کتنوں کے نام لے سکتے ہو. میں نے کہا 88 89 کے نام تو مجھے بھی یاد ہیں, لیکن یہ بول رہے ہیں تو ایسا ہوگا. تو مبارک قاضی صاحب کی 3 کتابیں شاعری کی آتی ہیں اور وہ 2 مہینے میں ختم ہو جاتی ہیں. مبارک قاضی صاحب تو بڑے شاعر, بہت بڑے نام ہیں. مطلب میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر فکشن کی طرف آپ دیکھیں یا شاعری کی طرف دیکھیں تو بلوچستان کا جو ادب بہت رچ ہے, اور لوگ زیادہ سے زیادہ آج لیکن وہی 8 زبانیں بولی جاتی ہیں. بلوچستان کو بالکل 8 زبان کا صوبہ کہا جاتا ہے. ہزارگی ہے, براوی ہے, بلوچی ہے, اور بہت ساری دیگر زبانیں ہیں. تو ان ساری زبانوں میں بلوچستان میں کام ہو رہا ہے. ہزارگی میں بہت زبردست کام ہوا ہے, میں نے بھی دیکھا. براوی میں ہمارے افضل مراد صاحب نے ترجمہ کر کے ہم جیسے لوگوں کو بتایا جو ان کو بلوئی صحیح نہیں سمجھتے تھے کہ تاج رئیسانی کیا لکھ رہا ہے. افضل مراد تو اردو کے ہائیکوز بھی بہت, ہاں کمال سر, کمال. براوی کے شاعر, براوی کے شاعر ہیں, اردو کے شاعر. پھر انہوں نے براوی کے, ان کو سب سے بڑا کام افضل مراد صاحب نے یہ کیا کہ براوی کا جتنا اہم کام تھا, چاہے وہ تمثیل کی صورت میں ہو, چاہے وہ نظم یا شاعری کی صورت میں ہو, انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا اور ہم جیسے لوگوں تک پہنچایا, اس کو سمجھایا. اچھا, براوی کی تمثیلیں یعنی ڈرامے, بالکل ہیں ڈرامے, جو براوی کے ڈرامے ہیں وہ افضل مراد صاحب بالکل ان کو ترجمہ کیا ہم نے, اور بہت قدیم ہیں وہ ڈرامے, پرانے زمانے کی داستانوں سے. اچھا, مجھے پھر کوئی سوال میں آپ سے بھی کروں گا کہ خواتین کے, کیونکہ میں کچھ ناموں سے تو واقف ہوں, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں کیونکہ آپ کی اتھارٹی ہے. میں تو ایک ذرا تھوڑا سا ڈسٹنٹ قسم کا قاری ہوں اور مجبور بھی ہوں کہ مجھے بہت سی چیزیں ترجمے میں پڑھنی پڑتی ہیں. تو خواتین کی اس وقت جو تانیسی ادب ہے, چونکہ ایک لہر میں نے سنا ہے کہ ابھری ہے بلوچستان, بالکل ابھری ہے, تو اس کے بارے میں بتائیے. یہ ابھی سے نہیں ہے. ہماری خاتون جو ہے گلخان نصیر صاحب کی صاحبزادی ہیں, گوہر ملک صاحبہ نے سب سے پہلے افسانے لکھے بلوچی میں. ان کے افسانے بہت مشہور ہوئے, لوگوں نے بڑا ان کو پسند کیا. اس کے علاوہ جو ہے زائدہ رئیس راجی لکھتی ہیں, نوشین کمرانی براوی میں اور بلوچی میں شاعری کرتی ہیں. تو یہ خواتین کی ایک بہت اچھی لسٹ ہے, طویل فہرست ہے جو سامنے آ رہی ہے. آندلیب گچکی نے بہت خوبصورت افسانے لکھے ہیں. آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے یہ لکھنے والوں کا جو کام ہے وہ خطے کے آپ ان کو مقابلہ کریں تو ان سے کم نہیں ہے. یعنی خطے سے مراد یہ کہ پاکستان کی دیگر زبانوں کے مقابلے میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو کہیں سے بھی آپ ان کو کم محسوس. لیکن یہ سب نوجوان خواتین ہیں, چونکہ ان میں سے کچھ سے میں واقف ہوں. جی, تو سوائے بانو الدشتیاری صاحبہ ہیں جو کہ ان کا انتقال کو بھی کافی 40 سال ہو گئے ہیں, لیکن آپ ان کو لیاری سے ان کا تعلق رہا ہے. بلوچی کی اولین شاعروں, لیاری کراچی میں ہے, بالکل, لیکن چونکہ بلوچ آبادی ہے اکثریتی, کیونکہ ان کے پورا خاندان ادبی خاندان رہا ہے. تو کراچی کا بھی تو بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے بلوچی ادب میں, بلوچستان کے ادب میں, بلوچی ادب میں کراچی کا بھی ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. کراچی کے بلوچوں کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, جیسا کہ کراچی بلوچوں کا سب سے بڑا شہر ہے پاکستان دنیا میں, دنیا بھر میں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور کراچی کے بلوچوں نے, مراد ساحر صاحب اردو بلوچی کے اس وقت بہت بڑا نام ہے, وہ بھی کراچی سے ان کا تعلق رہا. باقی منیر مومن صاحب اس وقت آپ جو کہتے ہیں نا کہ شاعری میں کرافٹ, شاعری میں اسلوب, شاعری میں تشبیہ اور استعارے, آپ کو جو شاعری اب منیر مومن صاحب کے کاش کوئی بلوچی سمجھتا تو وہ اش کر اٹھتا کہ یار یہ کیا بات ہے. وہی یہ ترجمہ کیوں نہیں ہوتا؟ مجھے یہ بتائیے, میں آپ دونوں سے میرا یہ سوال ہے, پہلے آپ سے میں جواب لوں گا, پھر آؤں گا اپنا افضل ہزاری صاحب کی طرف. یہ یعنی ہم سمجھتے ہیں کیونکہ پاکستان میں ظاہر ہے کہ جو لسان کی بنیاد پر, زبان کی بنیاد پر سیاست بھی بڑی منفی قسم کی ہوئی ہے, اور ہماری زبانوں کو وہ مقام اور ان کی جو حیثیت کا تعین ہے وہ درست نہیں کیا گیا. ہماری, میں تو قومی زبانیں ہی کہتا ہوں. تو ترجمے کی لیکن ذمہ داری صرف اردو کے ادیب پر تو نہیں ڈالی جا سکتی. حالانکہ میں نے جب اردو کے ادیبوں سے میں ملا ہوں تو ان سے میں نے ذمہ داری ساری ان پر ڈالی, کیونکہ یہ بات دونوں طرف ہونی چاہیے. لیکن آپ جیسے ہیں, اب آپ کی پوری دسترس ہے 4 زبانوں پہ, میں واقف ہوں اس سے. آپ اردو میں علیحدہ شاعری کرتے ہیں,
آپ کو یا آپ کے دوستوں کو یا ہمارے جو اور احباب ہیں میرے آپ کے سستے ہیں ان کو یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ منیر مومن کی شاعری کا ترجمہ کرتے ہیں اردو میں؟ نہیں ہو رہا ہے حارث، لوگوں نے کیا ہے. اب میں نے دیکھا کہ ہمارے ایک دوست ہیں رضوان فاقر صاحب نے منیر مومن کی بلوچی شاعری کا اردو میں ترجمہ کیا. منیر مومن کی شاعری کے 2-3 لوگوں نے انگریزی میں ترجمے کیے. معیار پہ بات ہو سکتی ہے، شاید وہ اس طریقے سے نہیں کر پائے، لیکن بات چیز معیار، اصل چیز ہے معیار. آپ منیر مومن کی بلوچی مطلب ایک شعر ہے کہ جہان رنگ تی زیبائی درا اوشتاں بے باتاں تے وگا چمے ترا بیچارہ من. اب میں اس شعر کو اگر ترجمہ کرنے آؤں نا حارث، تو یہ جو لفظ تیوگ ہے بلوچی کا، اس کا نعم البدل لفظ مجھے اردو میں نظر نہیں آتا. تو وہ رس، وہ چش جو میری زبان کے اس لفظ میں ہے. لیکن سامعین کے لیے بتائیے قریب ترین لفظ کیا ہوگا یا اس کا مفہوم بیان کیجیے تیوگ کا. مطلب ٹوٹل، کلی، مکمل. میں ایک آنکھ بن جاؤں، مکمل ایسا صرف اور صرف میں ایک آنکھ بن جاؤں ہاں، اور تمہیں دیکھتا رہوں اور اسے زیبا تو ہاں یہ چیز بالکل. اب میں سے آصف فروخ صاحب ہم بیٹھے ہوئے تھے، وہ نور شاہ کی ایک نظم کا ترجمہ کر رہے تھے سندھی کی، تو اس میں ایک لفظ آیا قیدیانی. مجھے کہتے ہیں یار یہ قیدیانی کا اردو ترجمہ کیا کروں میں، قیدی عورت کتنا گندا لگ رہا ہے. تو یہی چیز ہے حارث، آپ ترجمے میں وہ رس نہیں آ پاتا ہے. اچھا قیدیانی کا اگر آپ فارسی سے وہ لیں، مدد لیں اردو میں تو زن اسیر یہ بہتر ہے. ہاں مگر پھر بھی وہ قیدیانی کا، ہاں بالکل ٹھیک. قیدیانی جو سندھی میں آ رہا ہے نا سر، وہ بڑا خوبصورت آ رہا ہے، اس کا ساؤنڈ، اس کا بڑا کمال آ رہا ہے. لیکن تو آپ کہہ رہے ہیں ترجمے ہو رہے ہیں. ترجمے ہو رہے ہیں، اور میں خود بھی حارث آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں ایک کتاب پہ کام کر رہا ہوں جس میں نے کچھ منتخب بلوچی شعراء کا کلام لیا ہے، میں اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں. جیسے کہ میں ایک مثال دیتا ہوں آج آپ کو ایک شعر کی، باقی آپ میری کتاب آئے گی تو اس میں دیکھیے گا. ہمارے بلوچی کے بہت کمال شاعر ہیں، ان کا نام ہے تاج لاؤتی. تاج لاؤتی ان کا ایک شعر ہے جس کو میں نے ترجمہ کیا ہے کہ بلوچی میں بھی بلوچی میں سنا رہا ہوں. بلوچی شعر ہے کہ تاؤ کے اشکیں تا کیے لونجانے چے درچ کا، تاؤ کے اشکیں تا کیے لونجانے چے درچ کا، ممبلے سبز تاں چے ٹالا کپتاں. اس کو ترجمہ میں نے یوں کیا ہے کہ بالکل ایز اٹ از جو ہوتا ہے، کہیں سے کوئی فرق نہیں آیا مطلب میں اس کے، کہ خشک پتا ہو کے بھی پیوستہ ہے تو پیڑ سے، خشک پتا ہو کے بھی پیوستہ ہے تو پیڑ سے، اور میں ہو کر ہرا ہوں شاخ سے ٹوٹا ہوا. واہ بھائی سبحان اللہ. سر آپ دیکھیں کیا عمدہ شعر ہے بلوچی کا. یہ ترجمہ مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا؟ ترجمہ دوبارہ پڑھیے. یہ ترجمہ مانگتا ہے نہیں مانگتا ہے شعر؟ خشک پتا ہو کے بھی پیوستہ ہے تو پیڑ سے، اور میں ہو کر ہرا ہوں شاخ سے ٹوٹا ہوا. ہزاروی صاحب یہ بتائیے کہ اسی سوال کا جواب کہ ترجمے کی طرف توجہ، دیکھیے ریاست تو بہت سے کام نہیں کر رہی، حالانکہ بہت سے کام کر بھی رہی ہے. مثال کے طور پہ ہندکو کا بھی ادبی بورڈ ہے، پشتو کا بھی ادبی بورڈ ہے، اور پاکستان کا جو ادبیات ہے پاکستان نے بھی ماننی چاہیے بات، مطلب ہم لوگ صرف تنقید ہی کرتے ہیں، لیکن انہوں نے بہت ہی عمدہ تراجم بھی باز کروائے ہیں ہماری زبانوں کے، لیکن وہ ناکافی ہیں. تو یہ ہم شاعروں ادیبوں کو جو ایک سے زیادہ زبانیں جانتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں خیال آتا؟ یہ اصل میں تو کہوں گا ہماری بدقسمتی ہے. ہونا تو چاہیے، جو بھی ادب ہے اس کا تراجم تو ہونے چاہیے. لیکن اب میں نے ابھی ہمارے ایک شاعر ہیں امتیاز الحق امتیاز، ہندکو کے اردو کے بڑے اچھے اردو اور ہندکو، انہوں نے علامہ اقبال کی جو شاعری ہے اس کا ہندکو میں ترجمہ کیا ہے. اکیڈمی ادبیات نے ابھی یہ چھاپا ہے جی حال ہی میں. تو اسی طریقے سے اگر ہندکو کا دوسری زبانوں میں تو کم ہی، لیکن دوسری زبانوں کا ہندکو میں تراجم جو اگر میں بتاؤں تو اس میں ہیں یہ مفیدہ ماجد صاحبہ ہیں. اچھا. انہوں نے کیا ہے فرانسیسی جو ایک ڈرامہ تھا پورس، اس کو مفیدہ ماجد، سید ماجد شاہ صاحب کی اہلیہ ہیں، مسز ہیں. اور اسی طرح میکسم گورکی کا جو مشہور آفاق ناول ہے جو ماں جی، اس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے ہندکو میں. اور وہ ہمارا ایک پرچہ ہے سرگیدہ تارا سیمائی، اس میں کس وار چھپ رہا ہے وہ. اس کے علاوہ اردو کے کچھ ہیں افسانے، ان کا کیا ہے انہوں نے ترجمہ ہندکو میں، اور کچھ انشائیے ہیں ان کا کیا ہے انہوں نے. پھر اس کے علاوہ ہیں ڈاکٹر عادل سعید قریشی. اچھا، موضوعات کیا ہیں تراجم کے علاوہ جو تبازات لکھنے والے ہیں؟ اوریجنل جو کام ہے ہندکو میں ہو رہا ہے، یا آپ چونکہ پنجابی اور اردو سے بھی واقف ہیں تو ان کے موضوعات کیا مختلف ہیں؟ پنجابی شاعری قریب ترین تو پنجابی شاعری ہے ہندکو کے، یا جو پنجابی ڈائلیکٹس ہیں
ان میں جو شاعری ہو رہی ہے, لیکن جو اردو کا بھی بہت اثر ہے. جی ہاں, جی ہاں. تو وہ موضوعات کیا مشترک ہیں یا مختلف ہیں؟ موضوعات ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں, مشترک بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن اپنے کلچر کے حوالے سے پھر وہ ظاہر ہے موضوعات ان کے اس حساب سے بھی ہیں. اور اس میں ہزارہ کی ثقافت پہ بھی کچھ کتابیں لکھی گئی ہیں. جی ٹھیک ہے نا, اس کے ثقافت پہ, آثار قدیمہ پہ لکھی گئی ہے. یہ مجھے بتائیں, یہ مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ ہماری جتنی, اور یہ پھر میں وحید کی طرف بھی آؤں گا کیونکہ یہ ہمارے جو دیگر جو زبانیں کے ادیب یہاں موجود نہیں ہے. دقت یہ ہے کہ اس پوڈ کاسٹ میں صرف 2 ہی مہمان ہو سکتے ہیں, اور ہم نے کوشش کی کہ ہم بلوچی اور انکو کے مہمانوں کو بلائیں, لیکن ہم سب زبانوں کو ظاہر ہے ان سے برابر کی محبت کرتے ہیں. اور ادیب تو ویسے ہی اس کا معاملہ تو شعر سے اور فن سے زیادہ اور ناول سے زیادہ ہوتا ہے, قربت فن کی بنیاد پہ, آرٹ کی بنیاد پہ ہوتی ہے. لیکن دیہات سے شہر کی طرف کا سفر جو اردو شاعری میں ہوا, کیونکہ اردو شاعری میں بھی بہت پامال مضامین تھے, اور دیہات کیا بلکہ ایک تخیلاتی ایک بہت, ویسے مجھے اور وحید کو تو مجھے معلوم ہے کہ وہ پرانے شعر بھی بہت پسند آتے ہیں استادوں کے, لیکن وہ ایک تخیلاتی سا محسوس یہ ہوتا تھا کہ سنبل و ریحاں کا ذکر ہو رہا ہے کہیں, یا تو ہم وسطی ایشیا میں ہیں ماوراء النہر, یا ہم ایران میں بیٹھے ہوئے ہیں. مگر ہوتے ہوتے 20ویں صدی میں اردو شاعری دیہات سے شہر کی طرف آئی. بالکل, یعنی دیہات سے یا ایک خاص لوکیل سے, اردو کے سلسلے میں عرض کروں کہ ماوراء النہر سے وہ اس پار آ گئی. اور یہ اقبال, خیر میر صاحب بھی بڑے نیٹو پوئٹ تھے, لیکن ان سب سے ہوتے ہوتے ہم شہر میں داخل ہو گئے, اور جو شہر کا انتشار ہے اور جو سماجی زندگی کا انتشار ہے وہ ہمیں اپنی دیگر زبانوں میں کم کیوں نظر آتا ہے. اور اب تک وہ ہمیں وہ رہٹ اور وہ بیل اور وہی پرانی امیجری جو ہمیں کلاسیکی ادب سے, میں اسے فوک ادب نہیں کہتا, وہ ہماری زبانوں کا کلاسیکی ادب ہے. فوک کہنا اس کو ایک درجے کم کرنا ہے, یہ بھی ایک کلونیل بات ہے. تو وہ جو کلاسیکی ادب ہے, کیا اس میں ہم پناہ نہیں لینے لگتے انگریزی کے آن سلاٹ سے, اردو کے آن سلاٹ کی وجہ سے, اور وہی تراکیب اور وہی روایت زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اصل میں آپ نے جو کہا بجا کہا, لیکن میں یہ کہوں گا کہ ایسی بات نہیں ہے. اب جو شاعری جو ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ایک تو آپ نے کہا دیہات سے وہ شہروں کی طرف آئے, یہاں آ کر وہ شہری ماحول میں اگر ڈل گئے تو انہوں نے اپنے ثقافت کو, کلچر کو ایک طرح سے کہہ لیں کہ تھوڑا بیگ چھوڑ دیا, رکھ دیا, چھوڑ دیا. لیکن اس کے باوجود بھی جو شاعری اب بھی ہو رہی ہے, میں تو انکو کے حوالے سے بات کروں گا, تو اس میں وہ تمام جو دیہی کلچر ہے, ماحول ہے, اس کو اجاگر کیا جا رہا ہے, اپنی ثقافت کو اجاگر کیا جا رہا ہے. تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ اس طرح سے کام نہیں ہو رہا, وہ کام ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے. تو اس میں یہ ضرور ہے کہ ہمارے جتنے بھی ہندکو کے شاعر ہیں وہ روایات سے بھی جڑے ہوئے ہیں, پرانی روایات سے بھی جڑے ہوئے ہیں, اور ابھی جو جدت کہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ابھی جو جدید حوالے سے, تو وہ اس پہ بھی کام کر رہے ہیں, وہ بھی لکھا جا رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے, کام تو ہو رہا ہے. وہی میں اگر آپ کی طرف اسی سوال کے ساتھ آؤں کہ دیکھیے, مثال کے طور پہ ہزاروی صاحب نے کہا کہ بھئی جو اس وقت صورتحال ہے جن علاقوں میں ہندکو بولی جاتی ہے اس کی طرز معاشرت وغیرہ شاعری میں یا نثر میں بیان ہو رہی ہے, لیکن کیا ابتباد کا اور پشاور کا دکھ بھی ہندکو زبان میں آ رہا ہے؟ آپ اگر میرے سوال کو اس لحاظ سے دیکھیں, کیا بلوچی ادب میں کراچی کا, کیونکہ کراچی آپ نے جیسے بالکل درست فرمایا, وجہ فرمایا کہ اس بلوچوں میں سب سے بڑا شہر ہے, کیا کراچی کا دکھ یا کوئٹہ کا دکھ یا قلات کا دکھ, یہ جو شہری یا جو شہر بننے کے پروسیس میں یا جو شہر ہیں, یا کیچ کا دکھ اسی طرح سے بلوچستان کی جو تازہ شاعری ہے اس میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے, یا ہم وہی پرانے جو پیٹرنز ہیں اور پرانی روایات ہیں ان سے مدد لیں؟ حارث, اس حوالے سے بلوچی زبان بہت خوش نصیب ہے کہ بلوچی ادیب جو ہے اپنے اطراف میں جو کچھ ہو رہا ہے, اپنے سماج میں جو کچھ نیا ہو رہا ہے, جو غلط ہو رہا ہے یا اچھا ہو رہا ہے, وہ اس کو موضوع بنا رہے ہیں. آپ منیر بادنی کے اگر ناولوں کو لے لیں تو وہ اپنے ماحول کی عکاسی کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. آپ اے آر داد کے افسانوں کو لیں گے تو اس میں آپ کو جدت نظر آئے گی, وہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں یہ گارشیا مارکیز سے متاثر ہیں, آپ کو ایسا لگے گا کسی ایفرو ایشیائی لٹریچر کا آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں, یا کسی وہیں کے کسی ادیب کا لکھا ہوا کوئی افسانہ یا ناول پڑھ رہے ہیں. حنیف شریف کو آپ دیکھیں گے, جب پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ واقعی یہ آج کا اسلوب ہے, یہ آج کا واقعی 21ویں صدی کے رائٹر کو نثر بلوچی کی کیسی ہونی چاہیے وہ حنیف شریف صاحب آپ کو بتاتے ہیں, ان کی کتابوں میں آپ کو ملے گا.
تو وہ بالکل جڑے ہوئے ہیں آج کے حالات اور واقعات کی وجہ سے, چاہے وہ کلام یہ جو تعصب پیدا کیا جاتا ہے جیسے میں نے سوال کی شکل میں آپ سے پوچھا, یہ غلط ہے. بالکل غلط ہے حارث, بالکل غلط ہے, بالکل غلط ہے, بالکل جڑے ہوئے. ان کا موضوع ایک ہی ہے اور انسانی دکھ ہے, انسان اپنا سماج ہے, اپنا کلچر ہے. آپ ان کے افسانے دیکھ لیجیے, ان کے ڈرامے دیکھ لیجیے, ان کی شاعری دیکھ لیجیے. اور ان میں جدت, میں نے کہا کچھ لوگ جیسے داد صاحب جدت پہ کام کرتے ہیں, اے آر داد صاحب, ان کے افسانے آپ پڑھیں گے نا. داد صاحب آج کل کوئٹہ میں مقیم, جی ہاں وہ کوئٹہ میں ہے آج کل, وہیں پہ یونیورسٹی آف بلوچستان میں ہوتے ہیں. کیونکہ بیچ میں ان سے کراچی میں ملاقات رہی تھی, آرٹس کاؤنسل کے میرے خیال فنکشنز میں کراچی تشریف لاتے ہیں. جی ہاں بالکل. سامعین, اے آر داد صاحب ایک غیر معمولی ادبی اسکالر ہیں, اور ان کی جو دسترس ہے یعنی بلوچی ادب پر تو ہے ہی, لیکن ان کی جو دسترس تنقید اور ان کی جو دسترس اردو ادب پر ہے وہ غیر معمولی ہے. بالکل, اور نہ صرف اردو ادب پر ہے بلکہ جو دیگر زبانوں کا ادب ہے اس سے بھی پوری طرح واقف ہیں. لیکن کتنی یہ ہماری ایک اجتماعی بدنصیبی ہے کہ چونکہ وہ لاہور یا کراچی یا اسلام آباد میں نہیں ہے, تو اے آر داد صاحب کی وہ پذیرائی آپ کو نظر نہیں آتی پروفیسر اے آر داد کی جو نظر آنی چاہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ تنقید کے حوالے سے بلوچستان میں اے آر داد سے پہلے اتنا بڑا کام آج تک کسی نے نہیں کیا ہوگا. اے آر داد ایک بہت اچھے افسانہ نگار ہیں, بہت اچھے شاعر بھی ہیں, رائٹر بھی ہیں, لیکن تنقید کے اوپر ان کا بڑا اچھا کام ہے. انہوں نے وہ جو کام کیا ہوا ہے وہ بہت قابل غور ہے, اس کو ضرور مطالعہ ہونا چاہیے. ابھی تازہ انہوں نے 3 کتابیں چھاپی ہیں تنقید کے اوپر, وہ ابھی آئی ہیں 2 مہینے پہلے, میرے ابھی زیر مطالعہ ہیں, میں ان کو پڑھوں گا, پھر ان پہ بھی بات کریں گے کسی نہ کسی. اور یہ دونوں تنقید کی کتابیں بلوچی میں ہیں سر, بالکل بلوچی میں. تنقید کے حوالے سے مطلب داد صاحب نے جو خلا تھا نا بلوچی ادب میں, اس کو پر کر دیا. یہ بڑی اہم بات ہے. اچھا وحید, یہ بھی بتائیے کہ جو سندھی ادب کے ساتھ آپ کی جو ایک ربط ہے بلوچی ادب, بالکل موضوعات میں کس قسم کا فرق ہے؟ فرق ہے, مگر ایسا بہت بڑا فرق بھی نہیں ہے, کیونکہ بلوچ کی شاعری شاہ عبد اللطیف بٹائی نے بھی کی ہے, بلوچوں کے اوپر شاعری, بلوچی کے حوالے سے, بلوچستان کے حوالے سے شاعری. ہمارے بہت سارے مسئلے ایک ہیں, ہمارے دکھ ایک ہیں, ہمارے درد ایک ہیں, تو ہمارے موضوع بھی بہت سارے ایک ہی ہیں, ہمارے دشمن بھی شاید ایک ہیں, تو اسی لیے دیکھا جائے تو تقریباً موضوعات ایک ہی ہیں. مزاحمتی ادب جو سندھی کا ہے, اس کے کیونکہ سندھی میں تو بہت توانا روایت ہے مزاحمتی ادب کی, اس کے کیا اثرات ہیں بلوچی پہ یا براہوی پر؟ بلوچی میں بھی مزاحمت کی بڑی توانا روایت ہے. بلوچی ادب تو شروع ہی مزاحمت ہے. بلوچی ادب, بلوچ کی ہمارے ایک کلاسیکل شاعر ہیں بلوچی کے, بیبر رد صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ شاعر بلوچ جو جنگجو نہیں ہے وہ شاعر ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایک شعر ہے ان کا, اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں. خوشحال خان کھٹک پڑے گا, بالکل, جیسے ہمارے پشتو کے, بالکل. مطلب مزاحمت تو بلوچی روایات کا, اس کے کریکٹرسٹک کا ایک حصہ ہے. ہماری تاریخ ساری شاعری ہے, بلوچی کی تاریخ شاعری ہے. بلوچی کا آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا 70 سال سے پہلے ریٹن میں, آپ کو بلوچی 70-75 سے پہلے ریٹن میں نہیں ملے گی آپ کو. دستیاب 75 سال کا ماحول ہے, مواد ہے ہمارے پاس ہے بلوچی کا. اس میں آپ اگر دیکھیں تو میرے نانا عبدالحکیم حق گو صاحب ان بنیادی لوگوں میں سے تھے. عبدالحکیم حق گو جنہوں نے بلوچی شروع میں جو رائٹنگ شروع ہوئی, رائٹنگ میں بلوچی. آپ بھی اپنے نانا کی روایت میں حق گوئی پر آمادہ رہتے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں. مجھے تو بہت سے لوگوں نے پہلے شروع میں یہی کہا, جب آپ نے ہزاروی صاحب سے بھی سوال پوچھا کہ آپ اردو سے بلوچی میں آئے, میں بھی اردو شاعری کرتا تھا, تو لوگوں نے مجھے تانے مارے کہ آپ کے نانا تو بلوچی شاعر تھے, آپ کیوں اردو کی خدمت کر رہے ہیں؟ اردو کی خدمت کرنے والے تو ویسے ہی بہت ہیں, آپ کتنا اچھا لکھتے ہو, آپ کیوں نہیں؟ ہاں, اب پتا نہیں مجھے اچھا لکھتا ہوں نہیں لکھتا ہوں, لیکن بہرحال بلوچوں کو بڑا شکوہ ہے کہ آپ بلوچی کیوں لکھتے ہیں. تو مجھے ان شکوے کو دور کرنے کے لیے اب میں مسلسل پڑھتا ہوں اور بلوچی لکھتا ہوں. نہیں وہی, یہ تو بہت ہی مبارک بات ہے, یعنی مبارکباد کے مستحق ہیں آپ, کیونکہ میرا تو خیال ہے کہ ہم ایک کثیر لسانی ایک روایت کے امین ہیں. اور یہ تو بہت نوآبادیاتی بات ہے کہ آپ نے پہلے ہندوستان کے غیر منقسم ہندوستان کے کچھ حصوں میں اردو کو واحد زبان کے طور پر انگریز نے نافذ کرنے کی کوشش کی, اور پھر ظاہر ہے کہ اب تو اردو کی بھی معذرت کے ساتھ وہی حال ہے, برا حال ہے جو پاکستان کی کہہ سکتے ہیں, بالکل کہہ سکتے ہیں سر. مضافاتی علاقوں انگریزی کا ایک تھوڑا سا یہ رہ گیا ہے, فرق ہے تھوڑا سا, دسترس ہے بالکل, اور وہ چھائی ہوئی ہے, اور وہ اشرافیہ اسی کو استعمال کرتی ہے. لیکن اگر ہم اس بات سے آگے بڑھیں اور میں آپ سے وہی ایک سوال اور پوچھوں, اور وہ ذرا تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل کیا نظر آتا ہے آپ کو سندھی ادب کا, تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے. دیکھیے میں کیوں کہتا ہوں کہ سندھی ادب کا مستقبل مستحکم اس لیے ہے کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ میری تھوڑی بہت واقفیت, کیونکہ وہ ایک زبان پڑھائی جاتی ہے, بالکل, اور وہ اسکول میں بھی پڑھائی جاتی ہے. بے شک سارے اسکولوں میں نہ پڑھائی جاتی ہو ساری سندھ کے, لیکن سرکاری طور پر وہ زبان پڑھائی جاتی ہے, اس میں ایک میڈیا ہے. بالکل, جبکہ ہم ہندکو میں یا بلوچی میں, اچھا پشتو بھی اس لحاظ سے محفوظ ہے, جو زبانیں ہماری خطرے میں ہیں, اور یعنی خاکم بدہن میں نہیں سب
میں نہیں چاہتا کہ وہ اسی طرح رہے اور وہ ایکسٹنکٹ ہو جائیں. ایکسٹنکٹ تو نہیں ہوں گی, سوشل میڈیا بچائے گا بہت سی کیسز میں, لیکن جن زبانوں کو ہماری زیادہ خطرہ ہے وہ پنجابی ہے, وہ بلوچی ہے. بڑا ظلم ہے سر, بڑا ظلم ہوا. اس پنجاب کے لسانی جبر پہ آتے ہیں, وہ پنجابی ہے, وہ بلوچی ہے, ہندکو ہے, سندھی پشتو پھر کسی حد تک میں سمجھتا ہوں. ارے زبان کی ترقی و ترویج کے لیے آپ کے پاس مارکیٹ اور اسٹیٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. بلوچ کے پاس مارکیٹ نہیں ہے, اس زبان کے پاس مارکیٹ نہیں ہے, اسی وجہ سے اس زبان کو جو ہے فروغ نہیں دیا جا رہی ہے, پنپ نہیں رہی ہے. باقی دیگر جگہوں پہ مارکیٹ بہت اہم چیز ہے. آج کل یہ جڑے ہوئے ہیں سارے ادب کے ساتھ, معیشت بھی جڑا ہوا ہے سر اس کے ساتھ. ہمارا پاس اسٹیٹ نہیں ہے, آپ کے پاس مارکیٹ نہیں ہے. مارکیٹ ہوتی تو آپ دیکھتے پھر آپ اس زبان کو کہاں سے کہاں پہنچتی. بلوچی زبان کو کوئی خطرہ نہیں ہے, ریاستی کچھ بھی کر لیں, لیکن بلوچی زبان میں اتنا کام ہو رہا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکیں گے اس پہ. لیکن یہ بتائیے, آپ نے پنجاب کے لسانی جبر پہ بات کی, اور یہ میرے لیے تو بہت ہی خوشگوار بات ہے کہ ایک بلوچ ادیب جو اردو اور بلوچی کے ادیب ہیں وہ اس فضا میں سیاست کے بجائے فن کی سطح پر اور لوگوں کے بنیادی حقوق اور ان کے بنیادی لسانی حقوق کے عدسے سے پنجاب کو دیکھ رہے ہیں. میں پنجابی زبان کو بہت پسند کرتا ہوں. پنجابی زبان میں جو بے ساختگی ہے, پنجابی زبان میں جو ایکسپریشن ہے, وہ استعمال نہیں کیا ہمارے پنجابی ادیب اور شاعروں نے. کاش کہ وہ کرتے تو بہت آفاقی شاعری کہہ سکتے تھے. اس زبان میں بہت گنجائش ہے. میں جب کہتا ہوں نور جہاں کا گانا سنتا ہوں کہ جدوں ہولے جہیں لینا تیرا میرا نا, میں تھاں مر جانیاں, یہ جو تھاں مر جانیاں ہے, یہ جو کیفیت ہے, یہ اور کسی زبان میں نہیں ملے گی آپ کو, یہ نہیں مل سکتی حارث. تو یہ ہمارے لوگوں نے بہت ظلم کیا, پنجابی اسٹیبلشمنٹ نے, یہاں کی مقامی لوگوں نے, پنجابی ادیبوں نے اپنی زبان کے ساتھ خود ظلم کیا. اردو کے چکر میں پڑ گئے. اردو کو جو ہے ایک مخصوص علاقے کی مطلب لوگوں کی زبان تھی, اس کو پورے پاکستان کی زبان بنا دیا. پھر بنگالیوں نے اس پہ اعتراض کیا, اس کی وجہ سے ہم نے بک دیکھا کیا ہوا بعد میں اس کے ساتھ. وہ بھی ایک بنیادی وجہ تھی سر اس کی. بنگالیوں کا ایک بہت بڑا گلہ یہ بھی تھا کہ ہم اکثریت میں تھے اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ بنگالی بات نہ کریں, آپ اردو بات کریں. تو یہ وہ جبر تھا. نہیں, وہ تو دیکھیے نا, یہ تو ایک بہت ہی تکلیف دہ بات ہے کہ پاکستان دامن جیسا کون ہے. زبان تو رائج ہوتی ہے, زبان نافذ تو نہیں ہوتی. تو اگر اردو اپنے بل پر جہاں جہاں دوسری یا تیسری زبان کے طور پر بولی جا رہی تھی تقسیم سے پہلے, یا انگریز نے جس طرح سے پنجاب کے پہ نافذ کر کے جو ایک لسانی جبر کا پنجاب کو شکار کیا, وہ آپ کی بات بالکل بجائے. مگر اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ پنجابی میں ایک بہت توانا لہر ہے اس وقت, نثر میں بھی اور نثر میں بھی. اور بہت سے ناول نگار ہیں, زبیر احمد صاحب ہیں, مدثر بشیر ہیں. میں جو اس وقت میں استاد دامن کی شاعری کا بہت بڑا فین ہوں. پرانے میں جو بابا نجمی کو شاعری کو بہت پسند کرتا ہوں. بالکل, بابا نجمی کو کراچی میں بڑے طویل عرصے مجھے بڑی پسند ہے ان کی شاعری. بھی بڑی روایت ہے, توقیر چغتائی ہے کراچی میں. اور لیکن پنجاب میں تو اس وقت دیکھیں, ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ نجم حسین سید صاحب حیات ہیں, اور نجم حسین سید صاحب کو کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رہے. انہوں نے ایک جو کلاسیکی رنگ کی پنجابی شاعری کی تعلیم پہ بھی اور اسے پڑھانے میں بڑی محنت کی. مظہر ترمذی, مشتاق صوفی, منو بھائی نے بھی کیا. لیکن یہ تو جو یعنی بنیادی طور پر جو پنجابی کی شاعر, پھر یہ جو ترجمے کی جو روایت ہے اس وقت, جو جیسے ہندکو کا تذکرہ کیا ہزاروی صاحب نے, ترجمے کی کیا کیفیت صورتحال ہے بلوچستان کی زبان میں؟ ترجمہ بہت زبردست ہو رہا ہے ابھی آج کل سر. وار اینڈ پیس پہ کر رہے ہیں ترجمہ, بادینی صاحب بھی لکھ رہے ہیں, ہمارے دوسرے دوست انگریزی ناولوں پہ کر رہے ہیں, رشین ناولز کا ترجمہ ہو رہا ہے بلوچی میں. ابھی آپ نے دیکھا کہ سندھی میں ایک ناول کا جب ترجمہ ہوا, ریجیویل منظر, اس نے ترجمے میں اتنا کمال کیا, اس کی ترجمے کو لوگوں نے اتنا پسند کیا. تو خود سوچیں اردو وہ اپنی سندھی زبان میں کتنا خوبصورت ہوگا. تو تراجم جب آپ کسی بڑے ناول کا یا افسانے کا کریں گے اور اسی لیول کے اسی حساب سے کریں گے جس طرح شاعر نے لکھا ہے, رائٹر نے لکھا ہے, تو اس کا مستقبل ہے. ابھی میں نے بلوچی میں ایک پڑھا, وار اینڈ پیس کا میں نے پڑھا, مجھے بہت اچھا لگا, بہت اچھا ترجمہ ہوا اس کا. سندھ میں اگر آپ یہ دیکھیں تو سندھی میں عالمی ادب کے بہت تراجم ہیں, لیکن ایک چیز جو مجھے اس سے جو خیال مجھے آتا ہے وہ یہ کہ اردو کا ایک رول نئے پاکستان میں, یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس کا ایک نوآبادیاتی ایک اس کو نفاذ کے ذریعے سے اور زبانوں کو جو پہلے ہی ہماری نوآبادیاتی نظام میں جنہیں پیچھے رکھا گیا تھا زبانوں کو, ان کو مزید دبانے کے لیے اردو کو استعمال کیا گیا. لیکن اب تو حالات بدل گئے ہیں, اب تو ایک رابطے کی زبان کے طور پر, کیونکہ آپ سب ذو لسانی شاعر ہیں, یعنی جس وجہ سے بھی ہے. لیکن اردو کا ایک کردار, ایک مثبت کردار یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تو یعنی پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے, عملی طور پر ممکن نہیں ہے کہ بلوچی ادب کا بیک وقت پاکستان کی
12-15 اور بڑی زبانوں میں ترجمہ کیا جائے. صحیح. لیکن بلوچی ادب کا اردو میں ترجمہ یا تمام بڑے ادیبوں کا، چاہے وہ ہندکوں میں لکھ رہے ہوں، وہ پنجابی میں لکھ رہے ہوں، وہ گلگت بلتستان کی کسی زبان میں، وخی میں، شنا میں، بلوچسکی میں، جس زبان میں بھی لکھ رہے ہوں، یا سندھی میں، ان کا اردو میں اگر ترجمہ دستیاب ہو تو وہ باقی زبانوں کے پڑھنے والوں تک اس کی دسترس ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہے جس پہ، لیکن اس کام کو صرف ریاستی اداروں پر نہیں چھوڑا جا سکتا. یہ شاید ہماری آپ کی ذمہ داری بھی ہے. نہیں بالکل ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کو ریاستی اداروں پہ چھوڑا بھی نہیں جا سکتا. ریاستی اداروں میں کیا ہوتا ہے وہ آپ مجھ سے بھی بہتر جانتے ہیں. ہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس چیز کو آپ کی طرح سنجیدہ لے رہے ہیں کہ اس کی اشد ضرورت ہے کہ وہ جو اہم کام، جو بڑا کام دنیا میں ہوا ہے اس کو مقامی زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا جائے. آج کا نوجوان ادیب اس بارے میں خاص طور پہ بہت زیادہ حساس ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہمارے لوگ عالمی ادب سے روشناس ہوں اپنی زبان میں. لیکن کام ہو میر گلخان اسیر کے بعد دیکھیے مستوکلی ہیں بلوچی میں نا، پرانے اگر ہم چلے جائیں، یعنی رحمان بابا کی جن کی حیثیت ہے، جو پشتو میں رحمان بابا کی حیثیت ہے، وہ جام درک کی اور مستوکلی. اس کے بعد میر گلخان اسیر ہیں. نہیں، اس کے بعد محمد حسین عنقا ہیں، یوسف عزیز مقصی ہیں. نام بتائیے تاکہ میری معلومات. یوسف عزیز مقصی ہیں، محمد حسین عنقا ہیں، جی آر ملا ہیں، سید ہاشمی صاحب. سید ہاشمی کا بہت بڑا کردار ہے حارث. بلوچی ادب کے فروغ میں سید ہاشمی صاحب کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے. سید ہاشمی نے نہ صرف افسانوں میں، شاعری میں، تنقید میں، تمثیل میں ان کا بہت بڑا رول رہا ہے. بہت بہت شکریہ وحید صاحب آپ کا. یہ اور افضل ہزاروی صاحب آپ کا. میں نہایت ممنون ہوں کہ آپ دونوں تشریف لائے. دیکھیے سامعین، کوئی آپ کا موضوع بہت وسیع ہے، مجھے نہیں بے انتہا وسیع ہے، کتنا انصاف اور ہم ظاہر ہے کہ یعنی سندھی، پنجابی، بلوچی، پاکستان میں 72 زبانیں بولی جاتی ہیں، اور آزادی کا مقصد ہی ایک یہ تھا 1947 کے بعد کہ ہماری تمام زبانوں کو فروغ حاصل ہو. لیکن جو ہماری بڑی زبانیں ہیں، پنجابی ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، براوی ہے، پشتو ہے، ہندکو ہے وغیرہ، میں سب کے نام تو نہیں لے سکتا پوری فہرست، لیکن سامعین سمجھ جائیں گے کہ میری مراد تمام زبانوں سے ہے. بشمول اردو، ان تمام زبانوں پر اور ان میں کیے ہوئے کام پر ہمیں فخر کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بغیر اپنی شناخت کے، بغیر اپنی لسانی شناخت پر فخر کیے، اور اس میں کوئی تعصب کی اور اس کی بات نہیں ہے، یہ انسان دوستی کا معاملہ ہے. اگر مجھے اپنی زبان سے محبت نہیں ہے، اپنی مادری زبان سے لگاؤ نہیں ہے، اس کے ادب سے لگاؤ نہیں ہے، تو مجھے کسی دوسری مادری زبان کے ادب سے کیسے لگاؤ سکتا ہے. جی افضل ہزاروی صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تھوڑی سی تفصیل میں بتاؤں کہ جو کام تھوڑا بہت ہوا ہے اور جن شعراء نے، ادیبوں نے کیا ہے. تفصیل کا ہمارے پاس وقت نہیں، اختصار سے میں گزارش اختصار سے بس اتنا تاکہ تھوڑی سی معلومات پہنچ جائے. جی ضرور. ایک بڑا کام اگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ حیدر زمان حیدر صاحب ہیں، وہ وفات پا گئے، ہمارے ہندکوں کے شاعر ہیں. انہوں نے پہلا ہندکوں میں قرآن پاک کا ترجمہ کیا. جی. پھر ہمارے عبدالغفور ملک صاحب ہیں، انہوں نے قرآن پاک کا منظوم ہند کو ترجمہ کیا. اچھا. یہ بھی ایک بڑا کام ہے انہوں نے. اچھا، پھر اس کے بعد جناب اگر ہم، کیونکہ زبان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس میں لغت کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. لغت کے حوالے سے کام جو جن لوگوں نے کیا، تاکہ پتہ چلے، ہزارہ ڈویژن کی اگر ہم بات کریں تو پہلی لغت سلطان سکون صاحب نے مرتب کی ہے. کوئی 25 سال لگے انہیں. 2002 میں اس کی اشاعت ہوئی. گندھارا ہندکو بورڈ پشاور نے اس کو شائع کیا. کوئی 8000 الفاظ پر مشتمل تھی. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ پھر ڈاکٹر الہی بخش اوان نے بھی اس پہ کام کیا. مختار نیر صاحب نے بھی اس پہ کام کیا. خاطر غزنوی صاحب نے بھی اس پہ کام کیا. خاطر غزنوی صاحب نہایت عمدہ شاعر تھے اردو کے. تو لغت پہ بھی انہوں نے ہندکو کے کام. میں آپ کا بہت معذرت، اور یہ طویل فہرست ہے، اور اس سے سامعین کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری زبانوں میں سنجیدہ کام جاری ہے، اور یہ جو ہم لوگ مسلسل ایک ماتم گساری کی کیفیت میں رہتے ہیں، ایسا نہیں. نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں. ایسا بالکل نہیں. میں بہت پر امید ہوں. خاموش صاحب کا تذکرہ میں چاہوں گا کیونکہ میں ان کے کام سے واقف ہوں. اب یہ چونکہ لغت نویسی کی بات ہوئی گئی ہے تو اسحاق خاموش صاحب کا کیا کام ہے؟ وہی اسحاق خاموش صاحب کا تو بہت زیادہ کام ہے. اسحاق خاموش صاحب نہ صرف بلوچی کے ایک نوجوان شاعر، نوجوان بھی اب تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا اس کا شعر و ادب میں ڈوبا ہوا، دوات میں ڈوبا ہوا. نوجوان میں کہیں تاکہ ہمیں بھی کچھ احساس ہو. انہوں نے جو ہے، ورنہ تو سب اب انکل
انکل کہہ کے پکارتے ہیں. انہوں نے 4-5 شاعری کی کتابیں ہیں ان کی لغت میں, انہوں نے بلوچی لغت پہ. ضیاء بلوچ نے ہمارے کام کیا, لسانیات میں ان کا بہت کمال کام کیا. آپ نے پڑھی بھی پتہ نہیں پڑھی, مجھے نہیں معلوم. نہیں بالکل میری نظر سے گزری, لیکن وہ بہت بڑا کام ہے. میرے فارسی اور اردو کی وجہ سے ضیاء نے تو لسانیات پہ کام کیا. لیکن یہ میری دسترس تو نہیں. ہاں, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ضیاء کا کام بہت اہم کام ہے. اسے وہ لوگ ضرور پڑھیں جو بلوچی ادب سے لگاؤ رکھتے ہیں, جن کو بلوچی میں شعر و لکھنے ہیں, جنہوں بلوچی میں فکشن کرنا ہے, وہ ضیاء کو ضرور پڑھیں. وہ جو ہے اسحاق خاموش کے تجربہ سے فائدہ اٹھائیں. منیر مومن نے شاعری کے ساتھ افسانے بھی لکھے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. سامعین, آپ کو یقیناً یہ ہمارے جو دونوں مہمان ہیں افضل ہزاروی صاحب اور وحید نور بلوچ صاحب, ان کی گفتگو بہت معلومات افزا تھی, اور ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اس سے آپ کو ایک اندازہ ہو جائے کہ پاکستان کی تمام جو قومی زبانیں ہیں, جو زبانیں ہم بولتے ہیں, جو ہماری زبانیں ہیں, ان میں صورتحال بہت خوش آئند ہے, لیکن اسے پاکستان کی ریاست کی اور پاکستان کی جو سنجیدہ ادیب ہیں ان کی توجہ کی ضرورت ہے. آپ تمام کا, سننے والوں کا بھی اور میرے مہمانوں کا بھی بہت بہت شکریہ. اس پوڈ کاسٹ میں پیش کی جانے والی گفتگو شرکاء کی ذاتی رائے پر مبنی ہے. وائس آف امریکہ کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں. پاکستان کی آزادی کے 75 سال, اس موقع پر VOA اردو آپ کے لیے ایسی کہانیاں اور گفتگو لا رہا ہے جن میں بات ہوگی پاکستان کے سیاسی, ثقافتی اور معاشرتی تنوع کے ہر پہلو پر. ہم پیش کریں گے مختلف نقطۂ نظر اور فکر انگیز خیالات. اس تاریخی موقع پر VOA اردو کی نشریات سنتے رہیے. اس خصوصی پوڈ کاسٹ کی اگلی قسط میں ہم بات کریں گے پاکستان میں مذہبی اقلیتوں پر.